بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج 11 ستمبر جو کہ دنیا میں منائی جا رہی ہے اس لیے کہ 9/11 کا واقعہ جیسے ہم کہتے ہیں، ستمبر کی 11 تاریخ امریکہ میں وہ واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں آج دنیا کی تاریخ بدلی ہوئی ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ 3 جہاز، 2 تو ٹوئن ٹاور میں آ کے ہٹ کیے اور ایک پینٹاگون پہ جا کے گرا، ایک شاید کہیں اور گرا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس وقت ساری دنیا کو سراسیمگی میں، ایک پریشانی میں، ایک سکتے میں ڈال دیا کہ اتنا بڑا ملک امریکہ اور یہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ 3000 لوگ کہا جاتا ہے کہ ٹوئن ٹاورز کے اس واقعے میں مارے گئے، جو بہت بڑی تعداد ہے۔ کسی ایک دہشت گردی کے واقعے میں اتنے لوگوں کا مارے جانا، اور اس وقت پوری دنیا سخت میں تھی، لہٰذا ساری دنیا نے امریکہ کے ساتھ ہمدردی کی، امریکہ کی مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ جناب یہ دہشت گردی انتہائی شدید اور انتہائی قابل مذمت ہے، اس میں ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ امریکہ بھی ایک بکھرا ہوا تھا، بالکل جیسے گنے کے کھیت میں سور گھس جاتا ہے، وہ اس کی حالت تھی، اور بالکل مست ہاتھی کی طرح وہ ہر طرف لگتا تھا کہ وہ مار دھاڑ کرنے کے لیے تیار ہے کہ سپر پاور کو اس طرح ذلیل کیا گیا ہے، آج سپر پاور جو ہے وہ اس کا بدلہ لے گی۔ لہذا انہوں نے اپنے بدلے کی ساری کوشش کی، ٹھانی۔ آپ کو سب پتہ ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا۔ پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا، یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ ہو گیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو ہوش آیا، سمجھ آئی، پھر اس واقعے پہ تحقیقات شروع ہوئیں۔ پھر لوگوں نے کوشچن کرنا شروع کیا کہ جناب اس واقعے کے جو ذمہ دار، جو فیلئر تھے، جو انٹیلیجنس کا فیلئر ہوا، یا جو کچھ یہ ناکامیاں ہوئیں، ان کی تحقیق ہوئی، اس کا کیا بنا، کون تھے، کسی کو سزا، کوئی ایسی بات نہ ہوئی۔ لہذا شکوک و شبہات بننے شروع ہوئے، اور اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کے بیانات، ان کی تحقیقات، ان کی ویڈیوز آنی شروع ہو گئیں، اور وہ پوری دنیا یہ کوشش کرتے رہی، اکثر لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے کہ یہ ایک ڈرامہ تھا جو یہودیوں نے، یعنی دوسرے لفظوں میں اسرائیل نے مل کے بنایا، اور اس میں CIA وغیرہ بھی ہو سکتا ہے کہ شامل ہو۔ اور یہ سارا قصہ اس لیے کیا گیا کہ اس میں مسلمان استعمال ہوئے، اور مسلمانوں کے نام لے کے، پھر ان کی شہریتیں لے کے، تو جن جن ملکوں سے ان کا تعلق تھا ان کے اوپر چڑھ دوڑا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اور اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل بن جائے، اور پھر اسرائیل کے لیے کوئی سامنے مد مقابل نہ رہے۔ یہ تھیوریز بھی آئیں، اور ان تھیوری میں بہت ساری بعض چیزیں بڑی پلازیبل تھیں۔ آپ دیکھیے جس طرح بلڈنگز وہ ڈھیر ہوتی ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایکسپلوسیو لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ جب ڈیمولیشن کرتے ہیں تو جس طرح بلڈنگ بیٹھتی ہے اس طرح بیٹھ گئی۔ پھر بڑے لوگوں نے کوشچن کیا کہ جناب یہ تو بڑے منجے ہوئے جتنے بھی یہ ہیں پائلٹ، جن کی 25-30 سال کی فلائنگ ہوتی ہے، ان کو بھی اگر کہا جائے کہ تم نے بلڈنگ ہٹ کرنی ہے اس طرح، تو اتنی پرسین کا کام ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ جو آپ نے بتائے وہ 1.5 سال 2 سال کی ٹریننگ والے لوگ تھے، وہ کیسے یہ اتنے بڑے بڑے جہاز اڑا کے، ان کو تو یہ بوئنگ وغیرہ کے تو نزدیک کوئی نہیں آنے دیتا۔ تو بہت سارے کوشچن ریز ہوئے جس میں کہ یہ نظر آتا تھا کہ واقعی یہ اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ بہرحال کبھی یہ باتیں بھی کھلیں گی، لیکن میں کچھ اپنا تجربہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھا۔ جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا، میں امریکہ میں تھا، میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں جو میں نے اٹینڈ کرنی تھی، میں اس وقت فوج سے تو ریٹائر ہو چکا تھا، لیکن میں اپنی سول کیپیسٹی میں ایک کمپنی جس کا میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی جو شکاگو میں ایک ہوٹل میں ہو رہی تھی، اور میں اسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرا۔ ہوٹل میں نیچے ان کے کانفرنس روم بنے ہوئے تھے، مختلف کانفرنسز کے لیے لوگ لے لیتے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل فرٹیلائزر آرگنائزیشن نے کانفرنس روم لیا ہوا تھا، تو وہاں پہ کانفرنس تھی، اس میں زیادہ تر امریکی آرگنائزیشن اور باقی دنیا کے 50-60 ملکوں کے نمائندے وہاں پہ کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے، میں بھی اس میں تھا، میری بیگم بھی میرے ساتھ تھی۔ سو میں ہوٹل کے کمرے سے کانفرنس سے کوئی 10 منٹ پہلے، اس کے ٹائم سے 10 منٹ پہلے میں نیچے اترا۔
جب میں ہال میں گیا تو میں نے دیکھا ماپتری مچی ہوئی تھی، بھگدڑ، کوئی کانفرنس کا ماحول نہیں تھا، لوگ بھاگ رہے نکل رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا ہوا، اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ صبح کی بات ہے، صبح میرا خیال ہے 8:45 کا قصہ ہوگا جب میں کانفرنس کے کمرے میں داخل ہوا ہوں، 9 بجے شاید شروع ہونی تھی۔ تو جب میں نے کس سے پوچھا لوگوں تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ، وہ تو اس طرح ہوا، وہاں پہ ایک حملہ ہو گیا ٹوئن ٹاور پہ، اور کانفرنس وہ کال آف ہو گئی، ابھی کانفرنس نہیں ہو رہی۔ یہ پہلا دن تھا کانفرنس کا، اس کے بعد آگے 3 دن 2 دن اور چلنی تھی، لیکن وہیں انہوں نے کال آف کر دی۔ میں واپس کمرے میں آیا، اپنی مسز کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، لہذا فٹافٹ ٹیلی ویژن لگایا تو ٹیلی ویژن پہ میرے لگتے انہوں نے کہا وہ دوسرا جہاز بھی، وہ میں نے خود دیکھا کہ دوسرا جہاز جا کے وہ بھی لگ گیا اس میں، اور کیمرے فکس سے پہلے ہی وہ فوکس ہوئے تھے ان کے کیمروں کے سامنے، دوسرا جہاز جا کے لگا اس کو۔ اب یہ جب صورتحال دیکھی تو مجھے ذہن میں تو یہی تھا کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، اور اس واقعے نے نیچرلی امریکہ کچھ ایکشن لے گا، کرے گا۔ کچھ دیر بعد میں نے سوچا کہ آگے کیا ہونا ہے یا مجھے کیا کرنا ہے، میں ذرا نیچے جا کے تو پتہ کروں۔ یہ کوئی 400-500 کمروں کا ہوٹل، بہت بڑا، اس کے 2-3 ٹاور تھے۔ جب نیچے جا کے دیکھا تو ہوٹل خالی ہو چکا تھا، بہت کم لوگ، اور دن کے 12 بجے تک تو ایسے تھا جیسے کرفیو لگا ہوا ہے ہوٹل میں، کوئی شخص نہیں تھا وہاں پہ، سب دنیا وہاں سے چلے گئی۔ جب میں باہر سڑکوں پہ آیا، یہ شہر شکاگو تھا جہاں پہ کانفرنس تھی۔ شکاگو ایک بہت بڑا شہر ہے اور بڑا رش وہاں پہ، سڑکوں پہ بے تحاشا رونق، کئی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ، ایئرپورٹ بہت بڑا ہے، لیکن خبروں میں پتہ چلا کہ تمام ایئرپورٹ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اب ان پہ کوئی فلائٹ نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری ٹکٹ تھی، میں نے واپس جانا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا قصہ، وہ میں نہیں جا سکتا۔ میں نے پہلے واشنگٹن جانا تھا، میرا ایک بھائی وہاں پہ ہوتا ہے، چھوٹا بھائی، تو میں نے اس کے پاس جانا تھا، اور پھر وہاں سے میں نے پاکستان آنا تھا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ فلائٹس ختم ہو گئیں، بند ہو گئی، پتہ نہیں کب کھلیں گی۔ جب بازار میں دیکھا تو بازار بند، ایسے تھا جیسے کرفیو۔ آپ یقین کریں کہ نارمل جو کھانے پینے کے بھی، میک ڈونلڈ بند، یوں بھاگے لوگ وہاں سے گھروں میں جیسے اب کوئی ان کے اوپر بھی حملہ ہونے والا ہے۔ کوئی چیز کھلی نہیں تھی۔ سوچ بچار کر کے میں نے 2-2:30 بجے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے رینٹ کار لیتا ہوں، ایک کار لے لیتا ہوں، اور کار پہ بیٹھ کے میں واشنگٹن چلے جاتا ہوں، کیونکہ میری فلائٹ آگے، اگلی فلائٹ جو ہے وہ واشنگٹن سے ہے۔ تو جب بھی بھائی کے گھر چلے جاؤں گا، جب بھی فلائٹس کھلیں گی، وہاں سے وہاں سے پکڑوں گا اپنی فلائٹ اور چلے جاؤں گا، کیونکہ یہ شکاگو سے واشنگٹن کی فلائٹ تو میں اویل نہیں کر سکتا تھا، اور ہوٹل میں بیٹھا رہوں تو بیکار، خوف آتا تھا ہوٹل دیکھ کے، خرچہ بڑا۔ تو میں نے باہر نکل کے پتہ کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ رینٹ کار کوئی بھی اویلیبل نہیں، لوگ ہر جگہ سے جو بھی کسی کے ہاتھ آئی کار وہ لے کے نکل گیا، کیونکہ سب جو باہر شکاگو میں آئے ہوئے ہوں گے لوگ، جو باہر سے کہیں سے، وہ سارے چلے گئے۔ کانفرنس والوں میں سے تو کوئی نظر ہی نہیں آیا، لیکن باقی بھی شہر میں لگتا تھا کہ کوئی نہیں رہ رہا یہاں پہ۔ میرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا کہ میں اور میری مسز ہم کھانا کہاں سے کھاتے۔ میں نے جا کے تو ایک ہمارا کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، لا روش اس کا نام ہے، پاکستانی کو چلاتا ہے، اس کو ڈھونڈا، اس کے پاس گئے تو وہ بھی بند۔ اندر سے کچھ آوازیں آئیں، ان کو ناک کیا، بتایا کہ بھئی ہم باہر پاکستانی ہیں، انہوں نے کھولا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ دونوں کے لیے کچھ کھانا پکا کے دے دیں، لیکن 2-1 گھنٹے بعد آپ آئیں تو آپ کو ملے گا، ورنہ تو آج شہر جس طرح بند ہے، ہم کوئی بھی کھانا نہیں دے سکتے۔ آپ یقین کریں کہ اتنی بے بسی، آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ اتنے بڑے ملک میں اس طرح کا خوف، اس طرح کی سرسیمگی چھا سکتی ہے کہ آپ کو سڑک پہ کچھ دکھائی نہ دے، آپ رینٹ کار لینا چاہیں وہ نہ ملے، ٹرین بند، ہوائی جہاز بند، اڈے بند، ہوائی اڈے بند۔ ٹرین کا کسی نے کہا جی کہ وہ رات کو 1 آدھ چلے گی، لیکن
اس میں سیٹ ملنا مشکل، سیٹوں کی ریزرویشن۔ چھوٹے بھائی کو میں نے بتایا واشنگٹن کہ تم کچھ کرو، اس نے نیکسٹ ڈے رات کو ٹرین پہ میرے لیے 2 سیٹیں کروائیں۔ چنانچہ ان سیٹوں پہ بیٹھ کے وہاں سے میں کوئی 18-19 گھنٹے کا سفر کر کے ٹرین کا تو میں واشنگٹن پہنچا۔ اب وہاں پہ اتنی دیر میں کچھ زندگی تھوڑی بہت بحال ہو چکی تھی، اور اس اثناء میں امریکیوں نے وہ پاسپورٹ بھی کہیں سے برآمد کر دیے ہوئے تھے، جن سے پتہ چلا جناب کہ یہ فلاں فلاں آدمی تھے جنہوں نے جہاز اڑائے، جن سے یہ پتہ چلا کہ ان کی شہریت کیا تھی، اور ایک ان کے اسلامی نام وہ سامنے آ گئے۔ اب وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف نفرت، وہاں پہ اپنے ملک کے لیے حب الوطنی کا جذبہ ایسا جاگا اس چیز سے کہ کوئی امریکی کسی مسلمان کا منہ نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے ہر کسی نے اپنے گھر کے باہر امریکہ کا جھنڈا لگا دیا، ہر گھر پہ لگا ہوا، اور اس میں اسکولوں میں کالجز میں وہ پہلے بند تھے، 1 دن 2 دن بند رہے، پھر کھل گئے، اور ان میں بات چیت۔ میرے بھائی کے بچے 2 پڑھتے تھے اسکول میں، ان کو وہاں پہ کہ تم پاکستانی ہو، تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ، ان کے ساتھ وہ بیچارے روتے گھر آئے، ان کے پرنسپل سے جا کے ملے کہ بھائی یہ کام بند کریں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت امریکہ میں بڑے وہ ٹھیک ٹھاک لوگ بھی جو عام حالات میں کارڈیل ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کھچے اور لگتا تھا کہ جیسے ہم نے کوئی جہاز ان کے اوپر جا کے مار دی ہیں۔ یہ صورتحال تھی، اور بفرے ہوئے وہ لوگ، کوئی کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جناب یہ اصل مجرم جو ہیں وہ کون تھے، کیا تھا، ان کی اصل لنکیجز کیا ہیں، پیچھے آرگنائزیشن کون سی ہے۔ بس صرف اسلامی نام کی وجہ سے ہر مسلمان اور پاکستانیوں کا، چونکہ پاکستان نے طالبان کی رجیم کو تسلیم بھی کیا ہوا تھا، اس وجہ سے پاکستانی کے نام سے تو یوں وہ کرتے تھے جیسے پاکستان ہی ٹیررزم کرا رہا ہے۔ تو ان حالات میں میرے لیے وہاں پہ ایک دن بھی رکنا محال تھا، تکلیف دہ تھا، اور میں اس گھٹن میں رہنے کی بجائے میں بار بار سوچتا تھا کہ کاش آج فلائٹ ملے، میں اپنے ملک واپس جاؤں۔ تو اللہ نے کیا کہ 2-4 دن کے بعد، 5 دن بعد جب فلائٹس کھلیں، اور پھر جو پہلی فلائٹ جس پہ مجھے سیٹیں ملی 2، میں اور میری مسز ہم دونوں وہاں سے بھاگے اور پاکستان آئے۔ پاکستان اس وقت تک 9/11 کے اثرات سے جو پہلے محفوظ تھا وہ اس کے اوپر آنے شروع ہو چکے ہوئے تھے۔ امریکہ نے دھمکیاں اور بات چیت شروع کر دی ہوئی تھی، پاکستانی حکام کے اوپر دباؤ آ چکا تھا۔ پھر اس اثناء میں جب یونائٹڈ نیشن کی قرارداد بھی پاس ہو گئی کہ پاکستان کو، وہ تو سارے ملکوں کے لیے تھا کہ جناب وہاں پہ طالبان کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف ایکشن کیا جائے، نیٹو کو اجازت، امریکہ کو اجازت، تو پھر مجبوراً دنیا کے سارے ملک، اور آپ دیکھیے کہ چائنا اور رشیا تک پیوٹن فلائی کر کے وہاں پہنچا، جا کے امریکیوں کو مل کے واشنگٹن میں تو یقین دہانی کرا کے آیا، سب نے ہمدردیاں دیں۔ اور پھر افغانستان میں امریکہ کے آنے کے اوپر نہ صرف روس نے تعاون کیا، اپنا رستہ استعمال کرنے دیا، بلکہ ہر ملک نے حمایت بھی کی اور ان کو رستہ بھی دیا، اور طالبان کی پہلی تباہی میں تقریباً ساری دنیا امریکہ کے ساتھ شریک تھی۔ قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد اتنی پوری دنیا کا افغانستان پہ حملہ، پوری دنیا کی کوشش، آہستہ آہستہ امریکہ کے ساتھ ہمدردیاں ختم ہوتی گئیں۔ وہی لوگ جن کو نکال کے امریکہ فتح کا اعلان کر رہا تھا، واپس آج انہی کو بٹھا کے اپنی شکست کا مزہ چکھ رہا ہے، اور اپنے گھر میں جا کے بیٹھا ہے، آئندہ کے لیے توبہ کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔